اس پورے واقعے کو بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ حضرت سودا تو خوش ہو گئی تھی، میرے ہاتھ میں تو میں سب سے زیادہ، میں سب سے پہلے ملوں گی. یعنی موت کو قریب جان کر مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے. مومن وہ ہے جو موت کو قریب دیکھے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ، رنجیدہ نہیں ہوتا. اب موت کی دعا مت مانگنا کہ اللہ ہمیں کل موت دے دے، نہیں، موت کی دعا نہیں مانگی جا سکتی ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہو، جب تک زندہ رہنا میرے لیے فتنہ اور فساد کا باعث نہ ہو، جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہو تب تک تو مجھے زندہ رکھ. وتوفنی ان کانت الوفات خیرا لی، اور مجھے موت دے اس وقت جب میرا مرنا میرے لیے بہتر ہو. یعنی جب تو بہتر سمجھتا ہے کہ میرے لیے کب مرنا بہتر ہے اور کب میرے لیے مرنا زیادہ مناسب ہوگا، اے اللہ وہ تیرے علم میں ہے. جب تیرے علم کے مطابق میرا مرنا جب بہتر ہو اس وقت تو مجھے موت دے. یہ دعا مانگی جا سکتی ہے، یہ دعا نہیں مانگی جا سکتی ہے کہ اللہ مجھے جلدی اٹھا لے، اے اللہ مجھے کل موت دے دے، اے اللہ مجھے موت دے دے، اللہ اس بیماری سے تو اچھا ہے کہ میں مر جاؤں. یہ سب دعائیں نہیں کی جا سکتی ہے. جیسے کسی کو کینسر ہو جائے اور تکلیف سے تڑپ رہا ہو تو کہہ دے اے اللہ اس سے تو اچھا ہے کہ تو مجھے اٹھا لے. نہیں، یہ بیماریاں تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے. اگر تم صبر کرو گے تو کفارہ بنے گی. ان تکلیفوں سے تمہارے گناہ جھڑیں گے. شرط یہ ہے کہ تکلیف برداشت کرو، صبر کرو، صبر کرو. اس لیے جنت میں جانے کے جو راستے بتائے اس میں ایک راستہ وہ بھی ہے کہ قیامت کے دن وہ بچے جو صغر سنی میں اٹھا لیے گئے، جو طفولیت کی حالت میں اٹھا لیے گئے، جو دودھ پیتے بچے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے پن میں اٹھا لیے گئے اور ان کے ماں باپ نے ان کے موت پر صبر کیا. یہ بچے ہیں، ان کی روحیں جنت کے اندر گھومتی رہتی اور ٹہلتی رہتی ہیں. قیامت کے دن اللہ رب العالمین حکم دے گا ان بچوں کو لے کر آؤ جن کو دنیا میں ہم نے اٹھا لیا تھا. ان کے ماں باپ سے حساب و کتاب ہو گیا ہے، ان کے ماں باپ گناہگار ہیں، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. لہذا دنیا میں ہم نے جن کے بچے چھینے تھے، اے فرشتوں جنت میں وہ بچے ہیں، ان بچوں کو لے کر آؤ اور اس میدان محشر میں ان کو ان کے ماں باپ سے ملوا دو اور ملاقاتیں کرانے کے بعد ان کے ماں باپ کو جہنم میں پھینک دو، بچوں کو جنت میں لے جاؤ. دنیا میں چونکہ ہم نے چھین لیا تھا اس لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان بچوں کو لاؤ اور ان کے ماں باپ سے ملوا دو. بخاری شریف کی حدیث ہے جب وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو فرشتے لے کر آئیں گے اور ان کے ماں باپ سے ان کو ملوائیں گے اور جب وقت ختم ہو جائے گا، ملاقات کا ٹائم ختم ہو جائے گا، حکم ہوگا فرشتوں بچوں کو جنت میں لے جاؤ اور ان کے ماں باپ کو جہنم میں پھینک دو. جیسے ہی حکم ہوگا ویسے ہی وہ بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے. فَلَمْ يَأْخُذْهَا بِثَوْبِهِ، وہ اپنے باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے، اپنے باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے. دامن ہوگا، سب ننگے ہوں گے، جب اٹھائے جائیں گے تب چند جگہوں پر لوگ برہنہ ہوں گے لیکن ہر جگہ نہیں. فَلَمْ يَأْخُذْهَا، وہ اپنے والدین کو ان کے دامن کو پکڑ لیں گے، پھر ان کو چھوڑیں گے نہیں اور کہیں گے اے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، اے اللہ یہ تیرا کیسا نیائے ہے. دنیا میں بھی تو نے مجھ سے میرے ماں باپ چھین لیے اور یہاں بھی تو مجھ سے میرے ماں باپ چھین رہا ہے. اے اللہ دنیا میں تو نے مجھے میرے ماں باپ کا پیار نہیں دیا اور آخرت میں بھی تو مجھے میرے ماں باپ کے پیار سے محروم کر رہا ہے. اے اللہ جب آخرت میں بھی تجھے میرے ماں باپ سے مجھے میرے ماں باپ نہیں دینا تھے تو پھر دنیا میں تو نے مجھے کیوں اٹھایا، مجھے میرے ماں باپ کے پیار سے محروم کیوں کیا. اے اللہ مجھے دنیا میں بھی میرے ماں باپ نہیں ملے اور آخرت میں بھی مجھے میرے ماں باپ سے محروم کیا جا رہا ہے. نہیں اے اللہ میرے ماں باپ کو میرے ساتھ جنت کے اندر داخل فرما دے. اے اللہ دنیا میں تو نے مجھ سے میرے ماں باپ چھینے ہیں، آخرت میں تو مجھ سے میرے ماں باپ نہ چھین. اے اللہ دنیا میں تو نے مجھے میرے ماں باپ سے دور رکھا، آخرت
مجھے اپنے میرے ماں باپ سے دور نہ کر۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کو جوش آئے گا، چیخ پکار ایک آواز ایک ندا آئے گی اسی میدان محشر میں، آئے فرشتوں یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ٹھیک کہہ رہے ہیں، جاؤ ان ماں باپ نے، ان لوگوں نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا تھا اور ان کو صبر کی توفیق ملی تھی، انہوں نے انا للہ پڑھا تھا اور کہا تھا کہ اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لی، اپنی اولاد کے انتقال پر انہوں نے صبر کیا تھا اور میں نے ان بچوں کو ان کے ماں باپ سے دور رکھا تھا، آج میں ان بچوں کو ان کے ماں باپ سے دور نہیں رکھوں گا۔ آئے بچوں جاؤ اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑو اور اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی جنت کے اندر لے جاؤ، اپنے والدین کو بھی جنت کے اندر لے جاؤ، جاؤ آئے بچوں میں نے تمہاری آرزوؤں کو پورا کر دیا ہے، جاؤ آئے بچوں اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں پھر اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بخش دے گا، ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ ارے آپ لوگ کیوں بول رہے ہیں؟ ایک آدمی ویسا ہے آپ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی بول رہے ہیں، آپ لوگ اس کا فرق کیا رہ جائے گا؟ تو ان کے ماں باپ کو بخش دیا جائے گا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میرے ساتھیوں، موت کے وقت مومن خوش ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، ہم اپنی موت کا امتحان لیں۔ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ موت کے وقت ہمیں خوشی ہو، ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، یا موت جتنا ہمارے قریب آئے ہم یہ سوچیں کہ ہاں اب اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے اور ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے؟ ایسا ہوتا ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے۔ خوف کیوں؟ کیونکہ ایمان کی کمزوری ہے ہمارے اندر، اگر ایمان مضبوط ہوتا تو موت کے وقت ہمیں خوشی ضرور۔ ایک واقعے کی طرف اور لے جانا چاہوں گا میں آپ کو، اس واقعے کی طرف چلیے اور دیکھیے کیا منظر تھا۔ آپ نے حضرت خنسا کا نام سنا ہوگا، ایک صحابیہ گزری ہیں حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خنسا کی زندگی کے دو دور ایسے ہیں جو قابل بیان۔ پہلا دور اسلام سے پہلے کا اور دوسرا دور اسلام لانے کے بعد کا۔ حضرت خنسا سن 8 ہجری میں اسلام لائی ہیں، سن 8 ہجری میں۔ 8 ہجری سے پہلے وہ کافرہ تھیں اور 8 ہجری کے بعد وہ مسلمہ ہو گئی۔ 8 ہجری سے پہلے کافر اور 8 ہجری کے بعد وہ مسلم۔ اب غور کرنا یہاں پر 8 ہجری سے پہلے کا حال کیا تھا اور 8 ہجری کے بعد کا حال کیا تھا۔ عرب کی سب سے بڑی شاعرہ، عرب کی سب سے بڑی مرثیہ پڑھنے والی، عرب کی بہت بڑی بزنس مین یا عورت، جب اوکاس کا میلہ لگتا تھا مکے کے اندر، سوق اوکاس جب بازار لگتا تھا تو حضرت خنسا بزنس کرتی تھی، اپنا مال لے جایا کرتی تھی اور بیچا کرتی تھی۔ لیکن حضرت خنسا کا خیمہ مکے میں جہاں لگتا تھا، خیمے کے باہر ایک بورڈ لگ جاتا تھا، اس پر لکھا ہوتا تھا ارسل عرب، عرب کی سب سے بڑی مرثیہ پڑھنے والی عورت، عرب کی سب سے بڑی شاعرہ۔ کسی کی موت پر اتنا دردناک مرثیہ پڑھتی تھی، اتنے دردناک اشعار پڑھتی تھی کہ ہر آدمی روتا تھا ان کا مرثیہ سن کر۔ ان کو لقب ملا تھا ارسل عرب، عرب کی سب سے بڑی مرثیہ پڑھنے والی عورت۔ 8 ہجری سے پہلے ان کا ایک بھائی معاویہ دشمنوں کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ خنسا نے اپنے بھائی معاویہ کے انتقال پر رونا دھونا شروع کر دیا، اشعار پڑھنا شروع کر دیے۔ خنسا کا دوسرا بھائی تھا سخر، اس نے اپنے بھائی معاویہ کے خون کا بدلہ لینا چاہا، لیکن اتفاق دیکھیے کہ دشمنوں نے خنسا کے دوسرے بھائی سخر کو بھی قتل کر دیا۔ معاویہ پہلے سے قتل ہو گئے تھے، خنسا کا دوسرا بھائی سخر بھی قتل کر دیا گیا۔ سخر کے قتل کے بعد خنسا کا اتنا برا حال ہو گیا کہ اس نے شیر و
شاعری پڑھنا چھوڑ دی. وہ روتے روتے پاگل سی ہو گئی, مجنون سی ہو گئی, دیوانی سی ہو گئی. اپنے دونوں بھائیوں کے انتقال کے بعد اس کو کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا. دیکھیے موت پہلے جب کافر تھی تو اس کی نظر میں کیا تھی. خنسا اپنے بھائیوں کے اور خاص طور پر سخر کی موت کے بعد اس نے آخری شعر پڑھا تھا, اور اس شعر کے بعد اس نے کوئی دوسرا شعر نہیں بنایا تھا. آخری شعر پڑھا تھا, اس شعر کے بعد اس نے کوئی دوسرا شعر نہیں پڑھا, اور پھر یہی شعر وہ پڑھتی رہی 8 ہجری تک برابر. اپنے بھائی کو یاد کرتی تھی. جانتے ہو وہ جب سورج نکلتا تھا تب بھی یہ شعر پڑھا کرتی تھی, اور جب سورج ڈوبتا تھا غروب ہوتا تھا تب بھی وہ یہی شعر پڑھتی تھی. اور اسی وقت وہ اپنے بھائی کو یاد کرتی تھی. صبح جب اٹھتی تھی اور سورج کو دیکھتی تھی تو یہی شعر پڑھتی تھی. یذکرنی طلوع الشمس صخرا اذکرہ لکل غروب شمس. یہی شعر اس کی زندگی کا آخری شعر تھا خنسا کا. اس شعر کے ترجمے پر غور کیجئے. جب سورج نکلتا تھا تو وہ کہتی تھی یذکرنی طلوع الشمس صخرا, اے سورج جب تو نکلتا ہے تو مجھے صخر کی یاد دلا دیتا ہے. اے سورج جب تو طلوع ہوتا ہے تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد آ جاتی ہے. اذکرہ لکل غروب شمس. جب سورج غروب ہوتا تھا, چھپتا تھا, تو وہ کہتی تھی اے سورج جب تو چھپتا ہے, جب رات آتی ہے تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد آتی ہے. یعنی اے سورج تو کیوں نکلتا ہے, اے سورج تو کیوں طلوع ہوتا ہے, اے سورج تو کیوں چمکتا ہے, اے سورج جب جب تو نکلتا ہے, جب جب تو طلوع ہوتا ہے تو مجھے صخر کی یاد دلا دیتا ہے. اے رات تو کیوں آتی ہے, اے رات تو کیوں آتی ہے, اے رات تو کیوں آتی ہے, اے سورج تو کیوں چھپتا ہے کہ جب بھی رات آتی ہے اندھیرا ہوتا اور میں بستر پہ جاتی ہوں تو مجھے اپنے بھائی صخر کی یاد آتی ہے. اور کرو اس شعر میں کتنا درد تھا. جب سورج نکلتا ہے تو خنسا کہتی ہے کہ سورج تو کیوں نکلتا ہے, مجھے میرے بھائی کی یاد دلانے کے لیے. اور جب رات ہوتی ہے تو کہتی ہے رات تو کیوں آتی ہے, مجھے میرے بھائی کی یاد دلانے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ مجھے صخر کی یاد نہ آتی ہو, اور کوئی رات ایسی نہیں آتی کہ مجھے صخر کی یاد نہ آتی ہو. اپنے بھائی کی یاد میں اتنی دیوانی تھی کہ رات کو دن یہی شعر پڑھتی تھی. لیکن 8 ہجری کے بعد جب اسلام لاتی ہے اور 16 ہجری میں جب جنگ قادسیہ ہوتی ہے, حضرت عمر فاروق اس جنگ کے اندر جب صحابہ کرام کو بھیجتے ہیں, اپنی فوج کو بھیجتے ہیں, تو حضرت خنسا کے 4 بیٹے تھے. اب اسلام کے بعد, یہ اسلام سے پہلے کا زمانہ تھا جب اپنے بھائیوں کو یاد کر رہی تھی, لیکن اسلام لانے کے بعد اس خنسا کی ایمان کی طاقت دیکھیے کیا آتی ہے. اپنے 4 بیٹوں کو میدان جنگ میں بھیجتی ہے. 4 بیٹے تھے اس کے, اور 4 بیٹوں کو میدان جنگ میں بھیجتی ہے. جاؤ, 4 بیٹوں کو میدان جنگ میں بھیجنے سے پہلے کہتی ہے اے میرے بیٹوں, اے میرے لختے جگرو, اے میرے جگر کے ٹکڑوں, اے میرے بچوں, آج تمہاری ماں تم سے کچھ مانگنا چاہتی ہے. کیا ماں میرے پاس کیا ہے کہ میں تمہیں دوں؟ ماں کے جملے سنو. خنسا کہتی ہے میرے بیٹو, جس طرح تم 4 کی ماں میں ہوں, جس طرح تم 4 کی ماں میں ہوں, جس طرح تم 4 کی ماں ایک ہے, اسی طریقے سے تم 4 کا باپ بھی ایک ہے. یعنی اے میرے بیٹو, میرا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے, تمہارا باپ اس دنیا